بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی اور پیارے ساتھیوں اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہم سب کو ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ ماہ ربیع الاول میں اس دھرتی جہان کو جن کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے، ان کو اس ماہ مبارک میں دنیا میں بھیجا۔ ہم لوگ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے تعلق سے کچھ جانکاری حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے جب نبی اکرم علیہ السلام دنیا میں بھیجے جانے لگے اور آپ کی پیدائش کا وقت قریب ہونے لگا تھا، اس سے پہلے مکے کی حالت اور عربوں کے احوال کیسے تھے، بہت سارے لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے۔ جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اس سے پہلے عرب کے حالات نہایت بدترین تھے، بدترین سے بدترین حالات تھے۔ فتنہ، فساد اور خون ریزی کا تنور دہک رہا تھا۔ لوگ آبادی کے تناسب سے اپنے خداؤں کا سلیکٹنگ کرتے تھے، اپنے خدا کا انتخاب لوگ آبادی کے تناسب سے کرتے تھے، اور اس آبادی کے تناسب سے خداؤں کو سلیکٹ کرنے کا عمل یہ جب زیادہ سمجھ میں آتا ہے جب کوئی ہندوستانی ہو۔ ہندوستانیوں کو بھی اس کا پتہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں بھی آبادی کے تناسب سے ہر علاقے میں الگ الگ خداؤں اور مورتی پوجا کا نظام ہے، الگ الگ طریقے سے خدا کا تصور رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی عرب میں لوگ خود ساختہ خداؤں میں لگے ہوئے تھے، اور سماجی بگاڑ، معاشرتی گندگی اور ہر طرح کی گندگی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ پینے کے لیے صاف پانی تک نصیب نہ تھا، اور کھانے کے لیے کوئی باشعور طریقہ نہ تھا۔ اسی طرح سے لوگوں میں آپسی دشمنی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ لوگ 40 برس تک ایک مدعے پر برسہ برس لڑائیاں کرتے تھے، جنگیں چلتی تھیں، فخر و مباحات کی مجلسیں لگتی تھیں، شاعرانہ اور مشاعرے کی محفل لگا کر وہ اپنے خاندانی اور آباء و اجداد کی کہانیاں اور فخریہ کلمات اور اشعار کہتے تھے۔ یہ ان کی طرز زندگی تھی۔ تو یہ
بالکل بگاڑ تھا معاشرے میں، اور یہ بگاڑ صرف لڑائی جھگڑے باطل خداؤں تک یہ بگاڑ نہیں تھا، یہ بگاڑ یہاں تک تھا کہ اگر معاشرے میں کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ درگور کر دیتے تھے، اسے زندہ مٹی میں دفن کر دیتے تھے۔ بیٹیوں کی پیدائش کو عار اور شرم کی بات مانتے تھے، بیٹیوں کی پیدائش ان کے لیے سر جھکانے والی چیز تھی، عورتوں کو ایک ذلیل ترین مخلوق مانا جاتا تھا، اور ان کا یہ تصور تھا کہ ہماری کمائی اور ہمارے دھن دولت یہ سارے ہمارے بیٹوں کے لیے ہے اور لڑکیوں کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ان کا تصور تھا اور یہی وہ کرتے تھے۔ اس طرح کا بگاڑ سماج میں پھیلا ہوا تھا۔ داماد کو زندہ قبر سمجھتے تھے کیونکہ ان کی وجہ سے مارتے تھے وہ بیٹیوں کو۔ ایک طرف وہ سنگلاخ سرزمین اور دوسری طرف پتھر سے زیادہ سخت دل انسان، اتنا سخت کہ جانور بھی شرما جائے، یہ حالات تھے ان کے۔ طرح طرح کی چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ سماجی بگاڑ اتنا زیادہ زور پر تھا کہ لوگ غلاموں کو کھڑا کر کے ان پر نشانہ بازی کرتے تھے۔ آپ میلے ٹھیلے میں جاتے ہو، وہاں ایئر گن سامنے غبارے لگا دیتے ہیں اور بچوں کو 10 روپے میں 10 گولی مارنے کے لیے نشانہ بازی سیکھتے ہیں بچے میلے ٹھیلے میں۔ وہ غلاموں کو کھڑا کر کے ان پر نشانہ بازی کرتے تھے۔ یہ بدتر حالات ان کے تھے کہ غلاموں کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ ساری دولت وہاں کے چند مٹھی بھر رئیسوں کے پاس سارا سرمایہ دارانہ نظام تھا۔ سودی نظام بڑا زور پر تھا۔ تھوڑے سے قرض لے لیے تو اس پر سود کے نام پر بے شمار نفع فکس کیا جاتا تھا، اتنا نفع کہ سامنے والا زیر و زبر ہو جائے۔ یہ حالات ان کے تھے۔ سودی نظام بڑا زور پر تھا۔ وہ خرید و فروخت سے زیادہ، تجارت سے زیادہ سودی کاروبار کو ترجیح دیتے تھے۔ مردہ خور قوم تھی۔ کمزوروں کو مالدار اور طاقتور نگل جاتا تھا۔ یہ حالات تھے۔ ان ناگفتہ بھی حالات میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مکے کی سرزمین میں رسول پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مکے کی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سن 571 عیسوی 570 سال کے بعد، یعنی 571ویں سال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 20 اپریل یا 22 اپریل کو 571 عیسوی میں بالکل صبح صادق کے وقت آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن جب آپ کی ولادت ہوئی تو دنیا کے حالات معمول سے ہٹ گئے، ذرا کچھ
الگ تھلگ کی چیزیں رونما ہونے لگی۔ ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں کہ دنیا میں الگ الگ چیزیں رونما ہونے لگی۔ رسول پاک علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی تب رسول یتیم تھے، کیونکہ جب رسول اللہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب 6 مہینے کا حمل تھا، تب والد محترم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ والد محترم کو اللہ تعالیٰ نے جوانی میں بالکل 25 سال کا جوان ینگ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اور 6 مہینے کے حمل کو چھوڑ کر حضرت عبداللہ دنیا سے چل بسے تھے۔ اس کے نیکسٹ 3 مہینے کے بعد رسول پاک علیہ السلام دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اور جب رسول اللہ کی پیدائش ہوئی تو ذرا پیدائش پر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ جب پیدائش ہوئی تو کمرے میں نور ہی نور تھا۔ جس گھر میں بی بی آمنہ تھی اس گھر میں نور ہی نور تھا۔ اور ایک خاص بات، عام طور پر کیا سب کے ساتھ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی ناف ماں کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے، اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کاٹتا ہے، نرس یا اس کمپاؤنڈر یا ڈاکٹر اسے کاٹتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کی جو ناف تھی وہ الگ تھلگ تھی، پہلے سے کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، بالکل سیٹ اپ میں۔ اور رسول پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ مختون، ختنہ کیا ہوا۔ سنت کراتے ہیں نا، جراح کو بلا کر سنت کراتے ہیں، آپ کی سنت کرانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت کرائے پیدا ہوئے تھے۔ مختون کہتے ہیں، مختون پیدا ہوئے تھے۔ اور عام طور پر بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو گندگیاں نکلتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کوئی گندگی نہیں نکلی، اور یہ تو پیدائش کے بعد، پیدائش کے وقت کی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی جب آپ حمل سے تھے تو جب کنویں پر زمزم پر جب زمزم کا چشمہ ابل دوبارہ اس کی شناخت ہو چکی تھی۔ میں نے پہلے کبھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ زمزم کا چشمہ کئی 100 سال تک اسے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہاں ہے، یہ بھر دیا گیا تھا۔ کسی قوم کی لڑائی ہوئی تھی جس میں اسے بھر دیا گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس کی شناخت کری تھی اور اس زمزم کی تلاش کری تھی۔ تب آمنہ اسی کنویں سے جب پانی بھرنے جاتی تھی، جب حمل سے تھی، رسول پاک آمنہ کے پیٹ میں تھے، تب جب بالٹی کنویں میں ڈالتی تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا تھا۔ ان کی سہیلیاں اور لڑکیاں جب دیکھتی تھی تو وہ حیرت میں رہتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ آپ یہیں رہو تھوڑی دیر، ہمیں آسانی ہو جائے گی، ہمیں کیا ہو جائے گی، آپ ادھر کھڑی رہو۔ کیونکہ جب بی بی آمنہ کنویں پر سے واپس جاتی تو کنواں اور پانی نیچے چلا جاتا تھا۔ تو یہ جب آپ حمل میں تھے تبھی یہ معجزہ تھا۔ اسی طرح عام طور پر جب عورتیں حمل میں ہوتی ہیں تو انہیں طرح طرح کی تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں۔ بی بی آمنہ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ محسوس کرتی تھی اور شیئر بھی کرتی تھی دوسری اور خواتین سے کہ پتہ نہیں مجھے عجیب لطف آتا ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے کچھ پریشانی ہی نہیں ہے۔ اور وہ بھی حیرت کر، وہ کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ نیا ہونے والا ہے۔ در حقیقت عبد المطلب نے ایک شادی کی تھی مدینے میں جن کا نام سلمہ تھا، اور انہی سے عبداللہ پیدا ہوئے تھے۔ تو حضور کے والد محترم کا جو ننیحال تھا، والد محترم کا جو ننیحال تھا یعنی سلمہ، وہ مدینے کی تھی۔ تو مدینہ آنا جانا ان لوگوں کا کافی رہتا تھا، جدھر ننیحال ہوتا ادھر خوب جاتے ہیں نا،
جاتے ہیں لوگ، بچپنے میں اور زیادہ جاتے ہیں، اب جب جوان ہو جاتے ہیں تو تھوڑی مصروفیت بڑھ جاتی ہے تو کم ہو جاتا ہے تھوڑا۔ بہرحال حضرت سلمہ کے بطن سے عبداللہ اور عبداللہ کے نطفہ سے آمنہ کی طرف منتقل ہوا وہ نور جو اللہ نے نور نبوت منتقل کیا تھا آدم سے لے کر ابراہیم تک، اور ابراہیم سے پھر حضرت اسماعیل تک، اور اسماعیلی خاندان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا قبیلہ مضر میں، عبد مناف میں، اور ہاشمی خاندان میں، قریشی خاندان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جو خاندان سلیکٹ کیا وہ یہ والا۔ بہرحال خاندان پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ رسول پاک کی جب ولادت ہو گئی تو ولادت کے بعد بڑا دنیا میں عجیب و غریب حالات پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے اسی رات جس رات میں رسول پاک کی پیدائش ہوئی وہ محل جو نوشیروان بادشاہ نے بنایا تھا، نوشیروان بادشاہ ایران کا، آج بھی فیمس ہے، کتابوں میں آپ جب پڑھو گے تو نوشیروان کی مثالیں دی جاتی ہیں، بڑا عادل بادشاہ تھا۔ تو نوشیروان نے جو محل بنایا تھا، جو بہت بڑا محل بھون بناتے ہیں نا یہاں سرکاری، اس ٹائپ کا، اس کے 14 برج گر کر نیچے چلے آئے۔ یہ عجیب و غریب، وہ محل سے 14 کنگرے گر جانا، جیسے پلر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ 14 کے 14 نیچے گر گئے۔ ایک تو یہ عجیب بات پیدا ہوئی، لوگ حیران تھے کہ اتنے بڑے محل کے یہ کنگرے کیسے گر گئے۔ ادھر فارس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی۔ فارسی لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں، پارسی لوگ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ تو فارس میں جو ان کا معبد تھا، عبادت کی جگہ تھی، 1000 سال سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی آگ نہیں بجھی تھی۔ جس دن رسول پاک علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ ادھر ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ ان کے پادریوں کے بیچ، ان کے راہبوں کے بیچ بڑے مشورے ہونے لگے۔ ادھر یہودی تورات کھول کر پڑھنے لگے کہ ضرور کچھ ہوا ہے، اور ادھر جناتوں میں بھی کھلبلی مچ گئی کہ وہ جو جنات اور شیاطین آسمان پر جا پہنچتے تھے، آسمان دنیا پر، فرسٹ آسمان کے آس پاس تک، آسمان کے اندر انٹری نہیں تھی جنات کی، لیکن آسمان کے بالکل قریب قریب جناتوں کی اڑان تھی، وہاں بھی جناتوں کو جانا بند ہو گیا، بندش لگ گئی۔ اور بندش کیسے لگائی اللہ تعالیٰ نے؟ جب جنات اور شیطان ادھر جانے کے لیے سوچتا، اسی رات میں پتہ لگ گیا جنات جاتا کیوں تھا ادھر، کیا ملتا تھا، کوئی ادھر کباب ملتا تھا کیا، ادھر کوئی چنگیزی تھی، ادھر آسمان، فرسٹ آسمان پر کس لیے جاتے تھے جنات؟ ادھر کوئی مراد آبادی بریانی تو تھی نہیں، کس لیے جاتے تھے وہ؟ اس لیے جاتے تھے کہ فرشتوں کی کوئی آواز سن لیں، کوئی خاص بات جو ادھر ہو رہی ہے وہ اگر ہمیں کچھ پتہ لگ جائے تو اپنے کاہنوں کو، اپنے نجومیوں کو آ کر بتاتے تھے، جو جادوگر ہوتے تھے ان کو بتاتے تھے، اور وہ پھر انسانوں کو بتاتے تھے، دوسروں کو۔ وہ غیب کی خبریں بتانے والا آدمی مانا جاتا تھا، بھوشیوان کہا جاتا تھا انہیں۔ تو یہ کام جنات کرتا تھا، اللہ نے روک لگا دی۔ اور کیسے روک لگائی؟ ستاروں سے آگ نکلنے لگی۔ جب کوئی جنات ادھر جاتا تو ستاروں سے ایک دم بارود کی طرح چنگاریاں نکلتی اور اسے جنات کو جلا ڈالتی تھی، وہ چنگاری، وہ شعلہ۔ کبھی جنات بچ بھی جاتا تھا، اور کبھی اگر نشانہ بالکل فکس ہو گیا ستارے کا تو جل بھی جاتا تھا، کبھی بچ جاتا ہے کبھی جل جاتا ہے۔ تو ادھر جناتوں میں بھی کھلبلی مچ گئی، اور ادھر
انسانوں میں بھی کھلبلی مچ گئی، ادھر یہودیوں میں کوہرام مچ گیا کہ آج یہودی علماؤں نے، جو ان کے بزرگ علماء تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ آج درخت بھی سجدہ ریز ہے، آج حجر شجر سب سجدہ ریز ہے، کچھ تو ہوا ہے۔ ادھر آسمان میں ایک ستارہ نیا طلوع ہوا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک سرخ ستارہ طلوع ہوگا، جس دن آخری پیغمبر دنیا میں پیدا ہوں گے اس دن سرخ ستارہ نکلے گا۔ وہ یہودی راہب اور علماء اس ستارے کی تلاش میں روزانہ رہتے تھے، سو انہیں پتہ لگ گیا۔ تو یہ سب حالات عجیب و غریب رونما ہونے لگے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد دایا اسے کپڑے اپڑے سے صاف کر کے پھر زمین پر رکھتی ہے، تو رسول پاک علیہ السلام کو زمین پر رکھا تو آپ نے فوراً کروٹ لی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، اور رسول پاک وہ چھوٹے سے بچے نے سجدہ کیا۔ سجدہ ایسا نہیں اوندھا منہ جیسے پلٹ جاتا ہے بچہ پیٹ کے بل، ایسا نہیں، ریئلی سجدہ، دو گھٹنوں پر، پیشانی پر، ہاتھوں پر سجدہ کیا ایک لونگ، اور پھر واپس جو بچے کی کیفیت ہوتی ہے اسی کی طرف لوٹ گئے اور پلٹ گئے۔ حضرت آمنہ نے دیکھا کہ یہ تو کچھ عجیب و غریب بچہ ہے۔ دایا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا ان کا نام تھا، وہ خدمت میں تھی اس رات جس دن رسول پاک علیہ السلام پیدا ہوئے، تو وہ بھی حیران تھی کہ اتنا حسین اور خوبصورت بچہ آج تک میں نے کسی مکے کے شہر میں کسی کے گھر میں نہیں دیکھا۔ مکہ شہر مانا جاتا تھا، گاؤں نہیں تھا، اس ٹائم بھی تھا تو گاؤں ہی ٹائپ کا آج کے زمانے سے، لیکن ان کے حساب سے وہ شہر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے۔ ادھر عبد المطلب کی خوشی کا کیا کہنا۔ عبد المطلب نے سوچا کہ اسے خانہ کعبہ لے جاؤں اور دعا کروں۔ خانہ کعبہ کی اہمیت تھی ان کے نزدیک بھی۔ خانہ کعبہ میں ایک اونی چادر میں لپیٹ کر وائٹ کلر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ لے گئے، اور راستے میں کئی لوگ ملے۔ عبد المطلب کیا لے جا رہے ہو؟ کہ میرا پوتا پیدا ہوا ہے عبداللہ کے بطن سے۔ روزانہ عبد المطلب غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کرتے تھے کہ اے رب ذوالجلال، مجھے پوتا عبداللہ کے گھر میں بی بی آمنہ کے بطن سے بیٹا عطا کر دے، تاکہ میرا عزیز بیٹا عبداللہ ان کی نسلوں کا قیام رہے، نسلیں چل پڑے، ورنہ اگر بیٹی آپ نے عطا کر دی تو ان کی نسل یہاں سے ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی وارث نہ رہے گا۔ تو ایسے میں وہ روزانہ بیٹے کی ہی دعا کرتے تھے، اور کیا ملا؟ انہیں یہ تھوڑی پتہ تھا کہ رسول اللہ آخری پیغمبر پیدا ہونے والے ہیں، وہ تو سوچتے تھے کم سے کم بیٹا ہی ہو جاوے، تو اللہ نے کیا بھیج دیا؟ آخری پیغمبر، اس جہان میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی کا جنم عبد المطلب کے گھر میں پیدا کر دیا، اور اتنے عالی شان خاندان میں کہ جس کا کہنا مشکل۔ عبد المطلب پہلے مدینے میں رہتے تھے۔ عبد المطلب کے والد کا بھی جلدی ہاشم کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہاشم عبد المطلب کے والد کا نام ہے، ان کا بھی جلدی انتقال ہو گیا تھا، تو یہ کدھر رہتے تھے؟ مدینہ میں۔ اور ان کا اصلی نام کیا تھا عبد المطلب کا؟ شیبہ۔ کیا نام تھا؟ شیبہ۔ شیبہ کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کا ایک بال وائٹ تھا۔ جب پیدا ہوئے تھے تو کیسا بال تھا؟ کچھ بال ان کے وائٹ تھے، تو بچپن میں ولادت کے وقت لوگ اس کو کیا کہنے لگے؟ اس کا شیبہ، تو اس کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ ان کا شیبہ نام پڑ گیا۔ لیکن ان کے اور لوگ کہاں رہتے تھے؟ مطلب، یہ رہتے تھے مکے میں۔
ان کا بھتیجا ہوا عبد المطلب جسے شیبہ کہتے ہیں، یہ مدینے میں رہتے تھے ننیال میں۔ تو ان کے چاچا عبد مطلب تھے، ان کو والد کا انتقال ہو گیا۔ چاچا مطلب سے کہا کہ بھائی تمہارا بھتیجا وہاں رہتا ہے، تمہیں احساس نہیں اس کا، اپنے گھر لانا چاہیے تمہیں۔ یہ کیا تم اتنے سورما بنتے ہو، مکے کے رئیسوں میں تمہارا شمار ہوتا ہے، تم اپنے آپ کو خاندانی انسان بتاتے ہو اور تم اپنے بھتیجے کو بھی نہیں رکھ پاتے۔ تو پھر یہ انہوں نے قسم لی کہ مجھے تو لانا ہی ہے اپنے بھتیجے کو۔ سو ایک دن مدینہ گئے، ان کی والدہ کو سمجھایا۔ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ عبد المطلب کی بات کر رہا ہوں۔ تو مدینہ گئے اور ان کی والدہ کو سمجھا بجھا کر کہ مکے بھیج دو انہیں، انہوں نے بھیج دیا۔ تو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر یا گھوڑے پر بٹھا کر پیچھے بٹھا رکھا تھا، وہ لڑکا سا تھا، مطلب نام تھا ان کے چاچا کا، وہ ٹھیک ٹھاک انسان تھے، پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ تو مکے والوں نے جب دیکھا تو یہ سوچا کہ کوئی غلام خرید کر لائے ہیں۔ کیا سوچا؟ کہ کوئی غلام خرید کر لائے ہیں۔ تو کیا نام رکھ دیا؟ عبد المطلب۔ پیچھے جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا ان کا کیا نام رکھ دیا؟ عبد المطلب۔ مطلب کسی اور کا نام، چاچا کا نام ہے، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، یعنی پیچھے جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے جن کو شیبہ نام تھا اصلی جن کا، ان کو کیا کہنے لگے؟ عبد المطلب۔ اس طرح سے حضرت عبد المطلب تو تلاش میں تھے کہ اور چاہت تھی ان کی کہ بیٹا پیدا ہو، اللہ نے بیٹا ہی عطا کر دیا اور آخری پیغمبر عطا کر دیا۔ خانہ کعبہ سے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے جس نے بھی اس بچے کو دیکھا، یعنی نبی پاک کو دیکھا، سب اس کی تعریف کرنے لگے۔ عبد المطلب اتنا شاندار، اتنا حسین چہرہ اور اتنا شاندار بچہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ عبد المطلب جب واپس آئے آمنہ کے پاس تو انہوں نے کہا آمنہ میری سمجھ میں آ گیا، میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا۔ محمد کہتے ہیں اس آدمی کو جس کی تعریف کی جائے اور سارا جہان جس کی تعریف کرے۔ جدھر لے گیا میں، جس نے بھی اس پر نظر ڈالی سب نے اس کی تعریف ہی کی۔ اس لیے ان کی اس کا نام کیا رکھیں گے ہم؟ محمد۔ اسی دن سے کیا نام رکھا گیا؟ محمد۔ اب اس دھرتی میں توحید کی دعوت والا پیغمبر، ایک اللہ کو پکارنے والے پیغمبر، ایک اللہ کی طرف بلانے والے پیغمبر، ایک اللہ کی پرستش کا سبق دینے والے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ ادھر آمنہ کا دل کپ کپا رہا تھا۔ ایک رات وہ سوچنے لگی، ستاروں کی طرف دیکھ کر، چاند کی طرف دیکھ کر یہ سوچنے لگی اے کاش کہ اس کے والد عبداللہ دنیا میں ہوتے تو اس کو اپنے کندھے پر بٹھا کر مکے کی گلیوں کا سیر کراتے۔ اے کاش کہ اس کے والد محترم ہوتے تو اسے اپنے سینے پر بٹھا کر میرے بچوں کا بوسہ لیتے۔ اے کاش کہ اس کے والد محترم ہوتے تو اس کی انگلیاں پکڑ کر میرے گھر کے باہر اور اندر اسے پھراتے۔ یہ سوچ ہی رہی تھی، آواز آئی آمنہ تو فکر نہ کر، اگر یہ کھیلنا چاہے گا تو سورج اور چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر یہ پتھر کی سنگلاخ زمین پر چلے گا تو اسے موم بنا دوں گا، دھوپ میں یہ چلے گا تو میں بادل اور ابر کا سایہ ان پر نافذ کر دوں گا۔ اس طرح سے آمنہ کو تسلی دی۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی۔ اور ایک خاص بات بتاؤں، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، حضرت عباس نے ایک دن کہا کہ محمد تم جب چھوٹے سے تھے، اپنے بھتیجے پیغمبر سے جب نبی ہو چکے تھے تب یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ سورج، اور ایک دن میں نے دیکھا کہ رات میں چاند تیرے اشاروں پر کبھی ادھر جاتا ہے اور کبھی ادھر آتا ہے۔ تم نے نہ دیکھا کہ جب چھوٹے سے بچے کو چارپائی پر
پر کھلے آسمان میں لٹاتے ہیں تو بچہ پاؤں ہاتھ ہلاتا ہے، تو جب ادھر ہاتھ جاتا تو چاند ادھر آتا، جب ادھر بچے کا ہاتھ آتا تو چاند ادھر آتا۔ اسی دن میں نے سمجھا کہ یہ میرا بھتیجا اس دھرتی جہان کا ایک عظیم پیغمبر بننے والا ہے، اس لیے وہ میں آج تمہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے تمہاری یہ کیفیت تو اس ٹائم اس وقت معلوم ہو گیا تھا جب تم چھوٹے سے تھے۔ چچا نے دیکھا ہوگا، جب کسی گھر میں بچہ ہوتا ہے تو آتے جاتے رہتے ہیں چچا وغیرہ۔ تو بہرحال یہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہے، وقت بھی نہیں، اب ٹائم ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ماہ ربیع الاول کے اس عظیم مہینے میں رسول پاک علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے مختصر آ جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ساری ڈیٹیل آ جائے۔ تو اس کو سننے کے لیے جب نماز میں 5 منٹ باقی رہے گا تب آپ آؤ گے تو کیسے آپ سن پاؤ گے؟ اس کو سمجھنے اور پوری ڈیٹیل سمجھنے کے لیے ذرا پہلے آنا پڑے گا۔ پہلے آنے کا مطلب ہے بیان شروع ہوتا ہے 1:25 پر، تو ہم وقت پر آئیں گے تو ہم سن اور سمجھ پائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ابھی تو بہت چھوٹی سی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ تھوڑا پہلے آئیں اور اپنے محبوب پیغمبر کی سیرت کو سننے اور سمجھنے کی آپ عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔